آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کا نام تاریخ میں ہمت کی ایک لازوال مثال بن گیا۔ لیکن یہ کہانی صرف بہادری کی نہیں، بلکہ اس یقین کی ہے، اس کنوکشن کی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، ہم اسلام کی پہلی خاتون شہید کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے سب سے پہلے شہید کی بات کر رہے ہیں، پہلا انسان جس نے اپنے ایمان کے لیے جان دی۔ یہ فرق بہت بڑا ہے اور ان کی قربانی کو ایک الگ ہی مقام دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شخصیت کون تھی؟ ان کی کہانی اصل میں ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، اصل طاقت ہے کیا؟ کیا وہ دولت ہے، قبیلہ ہے، عہدہ ہے، یا پھر کچھ اور؟ ان کا وجود اپنے آپ میں اس دور کے طاقت کے ہر پیمانے کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اچھا، ان کی ہمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ اس دور کے مکہ کو تصور کریں، ایک ایسا معاشرہ جہاں آپ کی پہچان، آپ کی عزت، سب کچھ آپ کے قبیلے سے جڑا تھا۔ ایک سخت نظام تھا اور سماجی حیثیت کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ تو اس معاشرے میں سمیہ کہاں کھڑی تھیں؟ وہ حبشہ سے تھیں، عمر 60 سال سے زیادہ، اور سب سے بڑھ کر وہ غلام تھیں۔ ان کا ایک شوہر تھا یاسر اور ایک بیٹا عمار۔ یہ پورا خاندان مکہ کے ایک طاقتور قبیلے بنو مخزوم کا خادم تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ ان کا اپنا کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی ان کا محافظ نہیں تھا، وہ بالکل بے یار و مددگار تھے۔ تو ایسے میں اسی ماحول میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، ایک نیا پیغام آتا ہے جو کہتا ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے قبیلے یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور کردار سے ہے۔ اب ذرا سوچئے، سمیہ جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس دنیاوی طور پر کچھ نہیں تھا، یہ پیغام امید کی ایک کیسی زبردست کرن ثابت ہوا ہوگا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں سمیہ اور ان کا پورا خاندان شامل تھا، ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار بھی۔ یہ لوگ ان پہلے 7 لوگوں میں سے تھے، صرف 7، جنہوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ سمیہ کے لیے یہ صرف ایک مذہب بدلنے والی بات نہیں تھی، یہ ایک سچے وعدے کو قبول کرنا تھا۔ ایک ایسا وعدہ کہ ایک دن انصاف ہوگا، کہ ان کی یہ تکلیف، یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اور بس اسی ایک وعدے کو انہوں نے اپنی آخری سانس تک سینے سے لگائے رکھا۔ دیکھیں، جب معاشرے کے سب سے کمزور لوگ سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو طاقتور ترین لوگوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ بالکل یہی ہوا۔ ایمان کے اس کھلے اعلان کو مکہ کے سرداروں نے اپنی طاقت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا، اور پھر ان کا غصہ، ان کا ظلم شروع ہو گیا۔ اور اس ظلم کا سرغنہ کون تھا؟ ابو جہل، ایک ایسا شخص جسے اس امت کا فرعون کہا گیا ہے۔ وہ بنو مخزوم قبیلے کا ایک بہت امیر اور بڑا سردار تھا، اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کے نئے نئے وحشیانہ طریقے ایجاد کرنے کے لیے بدنام تھا۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، اس نئے عقیدے کو ہر قیمت پر ختم کرنا۔ یہاں ذرا اس تقابل کو دیکھیں، ایک طرف ہے سمیہ، ایک غلام، بزرگ، کمزور عورت جس کا کوئی محافظ نہیں، اور دوسری طرف ہے ابو جہل، ایک طاقتور قبائلی سردار، مکہ کی اشرافیہ کا حصہ، جس کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہے۔ تو یہ لڑائی صرف 2 انسانوں کی نہیں تھی، یہ دراصل ظلم اور یقین کی لڑائی تھی، جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا مقابلہ تھا۔ اور ابو جہل کا طریقہ کیا تھا؟ وہ صرف تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، وہ ان کی ہمت کو سرے عام کچلنا چاہتا تھا۔ ان کو تپتی دھوپ میں لوہے کی زرہ پہنائی جاتی، سب کے سامنے کوڑے مارے جاتے، پیاسا رکھا جاتا تاکہ باقی لوگ یہ دیکھ کر ڈر جائیں اور کوئی اور ایمان لانے کا سوچے بھی نہ۔ اور ایسے میں جب ان پر یہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھتے تھے، لیکن اس وقت وہ جسمانی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے انہیں وہ چیز دی جو دنیا کی ہر تکلیف سے بڑی ہے۔ انہوں نے کہا، اے یاسر کے گھر والو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ الفاظ، یہ وعدہ ان کے لیے سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ مگر ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا، ہر دن پہلے سے زیادہ سخت تھا، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب سمیہ اور ان کے ظالم ابو جہل کا آخری بار آمنا سامنا ہوا۔ اس وقت کا تصور کریں، ان کے شوہر یاسر ان کے سامنے تکلیف سے جان دے رہے تھے، اور اس لمحے میں ابو جہل نے اپنی بربریت کی حد کر دی۔ اس نے سمیہ کو ایک ایسی گھٹیا بات کہی، ایک ایسا تانا دیا جس کا مقصد صرف ان کی روح کو کچل دینا تھا۔ مگر ابو جہل جس جواب کی توقع کر رہا تھا وہ اسے نہیں ملا۔ سمیہ ٹوٹی نہیں۔ اس بزرگ کمزور عورت نے اپنے آخری لمحات میں پلٹ کر ایسا جواب دیا جس نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، تم میری نظر میں
اس کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جسے میں پیروں تلے روند دوں۔ یہ جواب سن کر اپنی تذلیل پر ابو جہل آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک نیزہ اٹھایا اور انہیں شہید کر دیا۔ وہ ان کے جسم کو تو ختم کر سکا، لیکن ان کی ہمت کو، ان کے یقین کو نہیں توڑ سکا، اور اسی لمحے سمیہ بنت خیاط تاریخ میں اسلام کی پہلی شہید بن گئیں۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک عظیم میراث کی شروعات تھی، ایک ایسی مثال جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہے گی کہ یقین میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، دنیا میں انصاف ملنے میں کبھی کبھی وقت لگتا ہے۔ سمیہ کی شہادت کے بعد ان کا قاتل ابو جہل سالوں تک مکہ میں آزاد پھرتا رہا۔ 1-2 سال نہیں، تقریباً 12 سال بعد جنگ بدر کے میدان میں قدرت کا انصاف حرکت میں آیا اور ابو جہل انہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا جن پر وہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اور جنگ کے بعد جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے کہا، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل کو مار ڈالا، تو یہ الفاظ صرف ایک خبر نہیں تھے، یہ اس بیٹے کے لیے ایک تسکین تھے جس نے 12 سال اپنی ماں کے قاتل کو آزاد دیکھا تھا۔ یہ اس سچے وعدے کی تکمیل تھی کہ انصاف ہو کر رہتا ہے۔ تو آخر میں سمیہ کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ اصل عزت دنیاوی حیثیت، دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اپنے یقین پر قائم رہنے میں ہے۔ ان کی زندگی مشکلوں سے بھری تھی، مگر وہ اپنی قوم میں جنت کی نعمت پانے والی سب سے پہلی انسان بنی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس بات میں کیا پیغام چھپا ہے کہ ایک نئے دین کی سب سے پہلی شہید معاشرے کے کمزور ترین فرد تھی؟ یہ ہمیں طاقت، ایمان اور اصل عزت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔